الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد المصطفیٰ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم على منهجه إلى يوم الدين وبعد. روى الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بزرگوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پچھلے کئی جمعوں سے دوسرے خطبے میں اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت سے متعلق جو اہم نقطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہیں ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج جو میں نے ابھی حدیث پڑھی جسے امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے. عمر ابن ابی سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، کفالت میں، دیکھ ریکھ میں تھے. ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی، اور جب شادی کر لی تو عمر ابن ابی سلمہ کی ماں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی تو وہ بھی آ گئے، وہ بھی آپ کی نگرانی میں آ گئے، آپ کے گھرانے میں آ گئے. تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھا اور میں بچہ تھا. میں جب دسترخوان لگتا تھا کھانے کا تو میرا ہاتھ چاروں طرف پھیلتا تھا برتن میں، کہیں یہاں ہاتھ ڈال دیا، کہیں یہاں ہاتھ ڈال دیا، جیسے بچے کرتے ہیں. ہم لوگ بچے سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، سکھلاتے نہیں ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کی تربیت کی. اس وقت کہا: یا غلام، بچے، سم اللہ، پہلے بسم اللہ کر لو، بسم اللہ کر لو. اور پھر اس کے بعد فرمایا: وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور تمہارے قریب میں جو کھانا ہے اس میں سے کھاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کی تربیت کی. پچھلے جمعے میں آپ نے سنا عبداللہ بن عباس کی تربیت عقیدے کے سلسلے میں، اور یہاں دیکھیے ادب، دسترخوان کا ادب سکھلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دسترخوان کا ادب سکھلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا نام لیے بغیر نہ کھاؤ، اللہ کا نام لیے بغیر کھاؤ گے تو دوسری حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، شیطان شریک ہو جاتا ہے. ایک دوسری روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب احدکم فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. آج تو ہمارا فیشن ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں. اب کوئی ٹوک دے تو کہ کیا وہی پرانی بات. ارے بھائی، یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات ہے، یہ اسلام کا فنڈامنٹل، یہ بنیادی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوڑ دیتے کہ بچہ ہے کیا، چلو دائیں ہاتھ سے کھائے چاہے بائیں ہاتھ سے کھائے، کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ جب کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے، پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا اور کھاتا اور پیتا ہے. ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو کہا کہ میں اس میں طاقت نہیں رکھتا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. وہ دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا لیکن کبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، نبی کی بات نہ ماننے کی نیت سے کہا کہ نہیں، میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستطاعت، تمہیں کبھی طاقت نہ ہو. چنانچہ وہ زندگی میں کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا پایا. اس لیے بہت بڑی بات ہے یہ. دائیں ہاتھ سے بچوں کو وہ تو خود سکھلائیے ہی کھانے پینے کا ڈھنگ، خود بھی کوشش کیجیے، خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف دھیان دیجیے. حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میرے کھانے اور پینے کا طریقہ وہی ہو گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. اس حدیث پر غور کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ کہا کہ بسم اللہ کے بغیر نہیں کھانا ہے، دوسری طرف کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا ہے، تیسری بات بتائی کہ
جو قریب میں کھانا ہے اسی کو کھانا، یہ نہیں کہ وہی کھانا دوسری جگہ ہے تو ادھر بھی اٹھا لیا ادھر بھی اٹھا لیا، نہیں، ایک طرح کا کھانا ہے تو اپنے قریب سے کھائے انسان، اور بہت ساری چیزیں ہیں تو لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ بچہ سوچ کر اس کی تربیت نہ کی جائے، اس کو بتایا نہ جائے کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، مسجد میں جا کر کیسے بیٹھنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری والدین کی ہے، والدین کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی کے بیٹے، حضرت فاطمہ کے بیٹے حسن بن علی نے اخذ تمرۃ من تمر الصدقہ، صدقہ یا زکوٰۃ کا جو کھجور آ کر رکھی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں سے ایک کھجور لیا، وجعلها فی فیہا، اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے انگلی لگا کر کخ کخ، عربی زبان میں جسے ہم لوگ یہ سمجھانے کے لیے بچوں کو کہتے ہیں کہ چھی چھی نکالو، تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ، عربی میں اس کو کہا جاتا، نکال دیا اور کہا کہ اما علمت اللہ ناکل الصدقہ، اب تک تم کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے کھانا۔ بچے تھے، وہ شریعت کے مکلف نہیں تھے، لیکن مقصد کیا تھا؟ سکھلانا کہ نبی کے گھرانے کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ کھانا حلال نہیں ہے، اس لیے مت کھائیے آپ۔ یہ حسن بن علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلایا، تو حلال حرام کی تمیز بھی بچوں کو سکھلائی جائے بچپن ہی سے، کہ دیکھو کسی اور کا سامان مت چھو لینا، کسی کا سامان مت بگاڑ دینا، کسی کی بائک کھڑی ہے اس کا تار کھینچ نہیں دینا، یہیں پہ رمضان میں یہ حادثات ہوتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ ہمارے آپ کے بچے کرتے ہیں رمضان میں، شعبان کی 15ویں رات میں یہاں ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا کوئی آ کر چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ آپ غور کیجیے ان چیزوں کو، یہ سکھلانا ہوتا ہے بچوں کو، جو ہم نہیں سکھلاتے کہ مسجد کا ایک ادب ہے، مسجد کے پاس شور ہنگامہ مت کرو، وہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک قرآن پڑھ رہے تھے، پیچھے صحابہ تو منع کر دیا کہ دیکھو قرآن مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کچھ مت پڑھو، اس سے ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نماز میں ہوتے ہیں تو شور ہنگامہ سے کیا مطلب؟ نہیں، شور ہنگامہ سے مطلب ہے، شور ہنگامہ نماز میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، تشویش لاتا ہے، تو یہ بچوں کو سکھلانا ضروری ہے، بچوں کی تربیت بچپن میں ہو۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں اور نقطوں کو میں آئندہ کے جمعوں میں بیان کروں گا۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔